الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بات کہیں پیچھے سے جو چلی آ رہی ہے اس کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے جی، عطف، وہ جو بات چلی آ رہی ہے لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى، یعنی نہ کوئی حرج ہے اس پہ، نہ اس پہ، نہ اس پہ، نہ اس پہ، ولا اور نہیں ہے، لا اور نہ ہی کس پہ حرج ہے جی؟ اللہ پر الذین ان لوگوں پر، اس میں موصول، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر ہے اذا جب آتاؤ کا اذا، ہاں ٹھیک، یہ ما اس کو ویسے زائدہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کبھی یا وغیرہ اس کے معنی میں لے سکتے ہیں، جب کبھی بھی آتاؤ کا، اتا یاتی، آنا، ٹھیک ہے جی، اتا وہ آیا اور اتاؤ وہ الف کا، اتا کا مطلب وہ آیا اور اتاؤ کا آفتاب صاحب جی، وہ الف جو ہے جمع کا سم، ابھی ہم اذا کی طرف گئے ہی نہیں، اتا کا مطلب وہ آیا، اتاؤ کا مطلب وہ آئے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب اذا آ گیا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا مضارع میں جب وہ آتے ہیں کا مفعول ہے جی، آپ کے پاس جب آتے ہیں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ، اور جب ان لوگوں پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان پہ ان پر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لِتَحْمِلَهُمْ، لام دلی، لام تعلیل، تاکہ، کیونکہ آگے فعل آ رہا ہے، تحملہ ہم، ٹھیک ہے جی، تحملہ، حملہ اور یحمل، اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا، بوجھ لادنا، تین مطلب ہے اس کے، ایک مطلب ہے بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے، خود بوجھ اٹھانا، ایک اس کا مطلب ہے بوجھ لادنا، کسی اور پہ بوجھ لادنا، جب یہ لادنے کا مفہوم آئے گا تو الا کے پراپوزیشن صلہ کے ساتھ آئے گا کہ کس پر لاد، ٹھیک ہے، اوپر، جب اوپر والی آ گئی بات تو کس پہ ڈالنا کہ فلاں بندے پہ، تیسرے اس کا مفہوم ہے کسی بندے کو سواری مہیا کرنی، سواری دینی، کیونکہ اس میں بھی وزن اٹھانے کی بات ہوتی ہے، کسی کو وزن اٹھانے کے لیے سواری مہیا کرنی، تو تینوں معنی اس میں آ جاتے ہیں، اٹھانا، لادنا اور سواری دینا، تو یہ کیا تھا، عملہ یحملو، تحملو تھا، تحملو، اور یہ پھر اس کو کیا ہوا جی، لام تعلیل نے اس کو نصب دے دیا، ٹھیک ہے جی، لام تعلیل جیسے ان مصدریہ ہے وہ زبر دے دیتا ہے، اسی طرح لام تعلیل بھی زبر دے دیتا ہے، لتحملہ، تے کا مطلب تو آپ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ آپ تحملہ، آپ اٹھانے کے بجائے سواری دیں، تاکہ آپ سواری دیں، ہم ان کو، یہ مفعول ہو گیا اس کا، آپ فاعل ہو گئے اور سواری دینا فعل ہو گیا، اور ہم فعل کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو مفعول کے معنی دیتی، ٹھیک ہے جی، تو لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواری دیں، وہ آپ کے پاس آتے اس لیے ہیں جن کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں کہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر سکیں، لا یجدون ما ينفقون، وہ ان کے پاس ایسا مال نہیں ہے جس کو خرچ کر سکے، تو وہ کلتا، یعنی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی سواری دیں، تو کلتا آپ آگے سے جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے جی، کلتا، تا کا مطلب کیا ہے، آپ نے، ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا یا آپ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کلتا
لا اجدو لا نہیں، لا نفی، اجدو اجدو، وجد یجدو وہ پاتا ہے، اجدو یہ الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ الف میں، یہ علامت ہے فعل مضارع، علامت مضارع ہے اور اس کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے جی. اجدو میں پاتا ہوں، لا اجدو میں نہیں پاتا، ما پھر وہی بات اگلی جو کچھ، لا اجدو میں نہیں پاتا، ما جو کچھ، احملکم احملو، تحملو آپ سواری دیں، آپ سوار کریں، احملو ٹھیک ہے، کسی کو لادنا، ٹھیک ہے، کسی کو کسی چیز پر سوار کرنا، بٹھانا. ما احملو جو کچھ، احملو حمزہ کس چیز کی الف علامت ہے؟ فعل مضارع مطلب میں، ٹھیک ہے جی، کہ میں احملو سوار کروں، احملو کم کہ میں تم کو، کم کا مطلب کیا ہے؟ تم کو، فعل کے بعد ضمیر آ گئی تو مطلب مفعول، کہ میں تم کو سوار کروں، علیہ، اب الا آ گیا اس پہ، الا اس میں جی اوپر، میں لا دوں تم کو اٹھا کے بٹھاؤں، الا پر ہی، ہاں جی اس پر، اس کا مطلب کیا جی؟ اجد جو کچھ میں نہیں پاتا ہوں، یعنی جو سواری میرے پاس نہیں ہے، میں میرے پاس وہ سواری نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں. جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ سفر تھا بہت لمبا، پیدل چلنے کے حالات نہیں تھے، تو سواری میں نہیں پاتا کہ میں تمہیں کہوں کہ آؤ تم، میں تمہیں لے کے جا سکوں. اب وہ آتے سچے دل سے تھے، سچے مومن تھے، وہ آتے تھے جی کہ ہم تو حاضر ہیں، آپ ایسے کریں کہ سواری کا اگر کسی طرف سے کئی بندوں کے پاس 2 3 گھوڑے ہوں گے تو کوئی ایسا بندوبست ہمارے لیے اگر ہو جائے، یا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کئی دفعہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تھے، یعنی ایک گھوڑا 2 بندے، کبھی ایک چڑھ گیا کبھی دوسرا چڑھ گیا، ایک تھک گیا تو پھر وہ بیٹھ گیا، دوسرا پھر تھک گیا تو وہ اتر گیا، وہ بیٹھ گیا، اس طرح بھی صحابہ گئے. تو کسی کے ساتھ کوئی ہو جائے، ہماری سیٹنگ ہو جائے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے پاس تو کوئی ایسا آپ لوگوں کے لیے آپ اہتمام نہیں ہے، تو کیا ہوا جی؟ تولو، تولو، تولا باب تفاعل، تولا یتولا، خود مڑنا، خود مڑنا، منہ پھیرنا، یہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں جی جی. تو تولو وہ مڑے. اب ان کو پتہ چلا کہ کوئی زیادہ راہ نہیں ہے ہمارے پاس، جانے کے کوئی اسباب نہیں، میں نہیں جا سکتا، ہم جا نہیں سکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، اللہ سے اتنی شدید محبت ہے، جانا چاہتے ہیں پورے جذبے کے ساتھ، لیکن کوئی زیادہ راہ نہیں. تو اسباب کا نہ ہونا، جی جی یہ دو لفظ تبلی تولو، یہ کیا منا ایک دوستی، یعنی جاؤ نہ دوستی بلی بلی، ہاں جی، اس سے تلفظ کا فرق ہے، صرف تلفظ کا چھوڑ. ایک دیکھیں میں آپ کو، یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل، ہاں جی ٹھیک ہے جی. ایک ہے واللہ، ٹھیک ہے، واللہ یولی، ٹھیک ہو گیا، یولی، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کیا پوچھا؟ یہی چیز ہے بس. بولی اب باب چینج ہو جاتے ہیں جی، باب چینج ہوتا ہے تو مطلب اس کا، میں کہہ رہا ہوں تلفظ فرق پوری تلفظ ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لیکن یہ تے پہلے آ گیا اس کا. اچھا بس ٹھیک ہو گیا. یہ باب تفاعل ہے تو تے کے ساتھ پڑھیں گے، تولا، یہ ولا، یہ تولا، فرق ہو جائے گا نا پڑھنے میں. اس باب کے ساتھ میں انشاءاللہ اس پہ پورا لیکچر کر دوں گا. تو تولو وہ مڑے، انہوں نے منہ پھیرا، ٹھیک ہے جی. لیکن اب باب تفاعل سے جب آتا ہے تو لازم ہو جاتا ہے، یعنی خود کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے جی. وہ جب مڑے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گئے، تولو
وا اور یہ جو واو ہے نا یہ بھی حالیہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ واو کون سا ہے؟ حالیہ. حالیہ. حالت بیان. اس حالت میں اٹھے, اس حال میں وہاں سے مڑے کہ آیونہم ان کی آنکھوں میں آیون اسم اور ہم ضمیر. کون سی بن گئی جی کمپوزیشن؟ مضاف. مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ. تو ان کی آنکھیں فائل ہے. تو اب یہاں پہ مبتدا آ گیا اس واو کے بعد. وہ واپس مڑے کس حال میں کہ آیونہم ان کی آنکھیں ہیں یا تھیں تفید. فاضا یفیض فیضن. کیا مطلب ہے؟ بہ جانا, یعنی کہ کسی چیز کا بہ جانا. ایک اس کا مطلب جوک در جوک نکلنا بھی. ٹھیک ہے, نکل آنا. جیسے آنکھوں سے آنسو بھی نکل اسی طرح نکلتے ہیں, ایسے بندوں کا نکل آنا وغیرہ. تو فاضا اور یفیضو وہ بہتا ہے, اور تفیضو تا کس چیز کی علامت ہے جی؟ مؤنث کی. تا تانیث ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مؤنث کو ظاہر کر رہی ہے. علامت مضارع ہے, علامت مضارع. تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مؤنث. ٹھیک ہے جی. غائب کا صیغہ, یعنی کہ مؤنث جو ہے وہ غائب ہے, وہ جو مؤنث ہے. تو بہ پڑی ان کی آنکھیں بہتی ہیں. وہ بہتی ہیں, یعنی کہ وہ اس کے اندر آپ تصور کریں بہتی ہیں. تفیضو. اب یہاں پہ کیونکہ وہ حالت آ رہی ہے مڑنے کی, تو ان کی آنکھیں بہ رہی تھیں. جب وہ مڑے تو ان کی آنکھیں بہ رہی تھیں. جب وہاں سے وہ پلٹے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ اس اور کس حالت میں بہ رہے تھے جی؟ تفیضو اعینہم تفیضو من الدم. بہ رہی تھیں ان کی آنکھیں من سے الدم. دم کی کا مطلب ہے دم ای. من حرف جر تھا, اس نے دمی کو زیر مجرور دے دیا. دم کا مطلب آنسو ہے, اس کی جمع دمو. ٹھیک ہے جی. تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کس چیز کے ساتھ یہ حالت کیا تھی اس کی؟ حزنن, درد کی وجہ, یعنی کہ تکلیف, دکھ. اس دکھ کی وجہ سے دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے پریشانی, تکلیف, دکھ سے محفوظ رکھ. تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ اس دکھ کی وجہ سے, اس تکلیف کی وجہ سے کہ ہم جا نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اگر دکھاوا ہوتا نا, دکھاوا نہیں جی, نہیں دکھاوے میں تو خوش نہیں ہوتے. رونا تو دکھاوا ہوتا تو یہ لفظ نہ ہوتا طول. اگر انہوں نے رونے کا دکھاوا کرنا تھا تو حضور کے سامنے روتے نا, آئے آئے جا نہیں سکے جی, بڑی خواہش تھی جناب, یہ تھا وہ تھا. لیکن اب وہ جب حضور سے پلٹ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو پھر روئے. سبحان اللہ. یہ اکیلے میں جا کے روئے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کو دکھاوا نہیں کرنا تھا. آج کل ٹی وی پہ مولوی حضرات آتے ہیں, یا اللہ معاف کر دیں, آئے میرے اللہ, میرے, رو رو کے ٹی وی پہ روتے ہیں. ہاں جی. تو یہ جو دکھاوے کا رونا ہے نا جی, اس میں ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں, جپ رہے جی, نیلی پیلی بتیاں جل رہی ہیں. اسلام دکھاوے کا دین نہیں. ویسے آج کل اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں, ساری دنیا ہی دکھاوے میں ہے. شادیاں دکھاوے کی, مرگ موتیں دکھاوے کی, رشتے دکھاوے کے. صرف لوگوں کو دکھانے کے, دکھاوے نے لوگوں کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو برباد کر دیا دکھاوے نے. حزنن تکلیف,
لیکن وہ حضور سے پلٹ کے چلے گئے تو پھر اس کے بعد اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل نماز سب سے اہم سب سے قیمتی جو کہ فرض بھی نہیں ہے وہ کون سی ہے؟ نماز تہجد کی. کیوں؟ دیکھتا کون دیکھے گا آپ کو؟ کس نے دیکھنا ہے؟ ایک کمرہ ہے، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، نہ کسی بندے نے دیکھا نہ سنا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ تہجد پڑھتے. شیطان آپ کو کیا پٹکائے گا کہ آپ اٹھ کے بندوں کو صبح بتائیں. رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا نا جی تو اس وقت باہر سے آوازیں آ رہی تھی، کھڑ کھڑ ہو رہی تھی گلی کے اندر، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. میں تہجد کے لیے جب اٹھا تو وہ شیطان آدمی کو اندر سے کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو دکھاوا کرو بھائی کہ تہجد پڑھتے ہو. نیکی کیا ہے؟ ایک ہاتھ کرے دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. تو دکھاوے کو اپنے کام سے نکال دینا چاہیے. کوئی بھی نیکی ہے، شیطان اس کے اندر کیا پھونکتا ہے؟ دکھاوا. دکھاؤ لوگوں کو بتاؤ، حالانکہ وہ جو عمل ہے وہ کیا ہے جی تب قبول ہوگا جب خالصتاً کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے. یہ یاد رکھے. دکھاوا آتے ہی صحابہ مخلص لوگ تھے، وہ واپس پلٹے تو روتے روتے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا کہ روتے جا رہے ہیں. اللہ اصل میں کیا تھا جی؟ اللہ. نون بھی اڑ گیا اس کا، کئی جگہ پہ نون ہے کئی جگہ پہ نہیں ہے، یہاں سے نون بھی اڑا دیا. اللہ ان مصدریہ کے لا نہیں یا جدو. روتے کس لیے تھے جی؟ ان اس لیے روتے تھے کہ ہم نہیں پاتے. یا جدو نہ تھا تو نون کس نے اڑایا؟ ان مصدریہ نے نون اعرابی اس کا گرا دے. یا جدون کہ وہ نہیں پاتے ہیں. اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے ما ينفقون ما جو کچھ ينفقون جو کچھ وہ خرچ کرے. یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، سواری ان کے پاس ہے نہیں، غربت بے تحاشا ہے. لیکن صحابہ کے پاس تو غریب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس وقت تو یہ ریسورسز نہیں تھے جو آج ہمارے پاس. ایک صحابی کا واقعہ ہے، شاید حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، بعد کے خلفائے راشدین میں سے کسی کا زمانہ. جب دسترخوان پہ بیٹھے تو دیکھا 3-4 سالن پکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو جو میزبان تھا اس نے کہا جی کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا روتا اس ڈر سے ہو کہ کہیں جو خدمتیں ہیں، جو اسلام کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ تعاون ہم نے ان کی زندگی میں کیا ہے، اللہ کہیں اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دینے لگا. کہ اتنی چیزیں پک کے آ گئی ہمارے سامنے، اور آج ہم وہ ہیں جن کے فریجوں کے اندر میرے خیال میں 4 دنوں کی سالن اور یہ چیزیں پکی ہوتی ہیں، کچے گوشت پڑے ہوئے ہیں، جب دل کرے نکال کے کھاؤ پکاؤ. تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے جی ان صحابہ کے مقابلے میں جو اس لیے رو رہے تھے کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو پہننے کو بھی کچھ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، لباس ہی نہیں تھا، اس بڑی مشکل سے کوئی چادر لپیٹی ہوتی تھی، خطرہ رہتا تھا اتنی تنگ کہ کھل ہی نہ جائے گی، تو پچھلی صف میں نماز پڑھتے تھے. آپ اندازہ لگائیں جن کے پاس پورے کپڑے پہنے نہیں. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کیا تھی جی؟ یعنی مکے کے اندر رہتے تھے تو کہیں سے ان کے لیے پرفیوم اور ادھر آتے تھے، جو کپڑے پہن لیے پھر نہیں پہنتے، جس گلی سے صبح گزر گئے شام تک خوشبو رہتی تھی. اور اسلام قبول کیا تو جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی، ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، تو شور یہی پڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جب ان کا جسد خاکی تھا، جسد مبارک تھا، تو اس کو دفنانے کا وقت آیا، یعنی کفن دینے کا، تو چادر جب ڈالی گئی تو سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا. پھر حضور نے باقی جسم پہ گھاس ڈالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے کہ کیا نوجوان تھا اور کیا عیش و عشرت اور کتنی عظیم زندگی گزار رہا تھا دنیاوی اعتبار سے، اور اسلام کی خاطر اس آدمی نے کیا چیز قبول کر. صحابہ کے ساتھ ان کی زندگیوں سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو فلاں ٹکسیڈو پہننا ہے اور فلاں پہننا ہے جی، یہ محکمہ پہننا ہے اور فلاں برانڈ پہننا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کہ ہم نے تو یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو اگر ہم اللہ کے سامنے ان حالتوں میں گئے تو ہمارے تو اگر اللہ نے پوچھ ہی لیا ان نعمتوں کے بارے میں تو میرے خیال میں ہماری بخشش کے کوئی چانس نہیں ہے. یہ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں اس بارے کی. انما پیش، ٹھیک ہے جی، انا کے ساتھ مائے کافہ آیا تو اس نے انا کے عمل کو ختم کر دیا، اور انما کس چیز کا مفہوم دینے لگا؟ حصر کا. انما السبیل
کن لوگوں، یہ اوپر وہ دو کیٹیگریاں بیان ہوئی ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو برا بھلا کہنے کی، جن پہ تنقید کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. ان میں یہ غریب لوگ ہیں، مریض ہیں، ضعیف لوگ ہیں. لیکن انما رستہ تو ان لوگوں کا ہے، ان پر ہے راہ. تنقید کرنے کی راہ جو ہے وہ ان لوگوں پر کھلی ہوئی ہے. الذین، ان لوگوں پر، تنقید کا الذین، علی مطلب پر یا اوپر، الذین ان لوگوں پر جو، ان لوگوں پر جو یستعذنوک، یستعذنونک ہونا چاہیے، یستعذنونک، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نون اعرابی کو گرانے کے لیے کوئی اسلوب بیان نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. یستعذنونک، تو یا کا مطلب وہ استعذنا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے جی. استعذنا، اس نے اجازت مانگی، چاہی. اور یستعذنو، وہ مانگتا ہے اجازت. اور یستعذنون، سارے مانگتے ہیں. وہ سب اجازت مانگتے ہیں، اذن مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اجازت مانگتے، وہ سب اجازت مانگتے ہیں. یستعذنونک علی الذین، ان لوگوں پر جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، کا، آپ سے اس فعل کے ساتھ ضمیر آئی تو مفعول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ اجازت مانگتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے اجازت نہیں مانگی، یہ جو بندے ہیں انہوں نے اجازت تو نہیں مانگی. انہوں نے کہا جی سواری دیں، ہم تو جانے کے لیے آئے. یہ تو نہیں کہا کہ جناب والا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے تو چھٹی دیں. یہ انہوں نے نہیں کہا. ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ہمیں پتہ ہے آپ جاننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی وہ سسٹم نہیں ہے، وہ اسباب نہیں ہے کہ جو آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا سکیں. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اجازت تو انہوں نے مانگی نہیں ہے. تو یستعذنون، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وَهُمْ، اور ہم، وہ ہے، واو کے بعد ضمیر آ جائے تو حالت، اس حال میں کہ، یا حالانکہ وہ سب، وہ جو اجازتیں مانگنے والے ہیں، وَهُمْ أَغْنِيَاءُ، غریب پیسے آگے، مالدار ہیں. ہم اغنیاء، وہ مالدار ہیں. اجازت نہیں مانگ رہے، ان کے پاس مال بھی ہے. اور اجازت بھی ہے. جس بندے کے پاس مال ہو، یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ صرف مال کے حوالے سے، غنی صحت کے حوالے سے بھی ہے، فرصت کے حوالے سے بھی ہے. ایک آدمی مالدار ہے لیکن اتنا مصروف ہے، وہ کہیں گے غنی ہے؟ نہیں، وہ پھنسا ہوا ہے. غنی تو بے پرواہ کو کہتے ہیں، بس لفظی میں نہیں، جس کو نہ بیماری کی پرواہ ہے، نہ کہیں اس کو کوئی مسائل کا مسئلہ ہے، کوئی پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، فرصت بھی، ہر ایک چیز ہے. حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ بے پرواہ ہے، مال، صحت، فرصت، ہر اعتبار سے، لیکن وہ اجازت مانگ رہے. جناب اجازت دے دیں. کیوں؟ لازمی بات ہے، بہانے گھڑ کے اجازت مانگ رہے. معذرون کا جو لفظ آیا ہے، جا المعذرون، بہانے گھڑنے والے وہ آئے اور انہوں نے بہانہ گھڑا ہے. جی جی جی. اچھا، اب جو اگلا حصہ آ رہا ہے یہ جو کا تو، آپ آیت نمبر میرے خیال میں 87 تھی، تو اب پھر آ گئی دوبارہ. اب اس کو ہم دوبارہ جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کا میرے خیال میں امتحان بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ پڑھ چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد ہی ہونا چاہیے. کیوں جی آفتاب صاحب؟ جی سر، جی سر. زیادہ جو کہ تو لفظ آئے کچھ نہیں آتے. رضو، راضی ہے، راضی ہوئے. رضی یرضا، رضی وہ راضی ہوا، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا، رضی وہ راضی ہوا، اور واولف جمع کا وہ راضی ہو گئے. ساتھ اس کے بعض بھی ساتھ یا سے، کس چیز سے؟ اللہ ساری ساری بھی ان ساری کے، ان مصدریہ، ساتھ اس کے ساتھ کے یکونو، ان مصدریہ نے کیا کیا جی؟ کانا یکونو، یکونون تھا، نون حرف ختم کیا تو نون جو تھا اس کا اعرابی جمع کا نون، اس کو اڑا دیا. این یکونو، کہ وہ ہوں،
ٹھیک ہے جی، وہ ہوں این یکونو کانا یکونو، وہ ہوں مع ساتھ ساتھ والدی الخوالفی۔ خوالف کا کیا مطلب ہے جی؟ جنانیاں پیچھے رہ جانے والی، اور پیچھے رہ جانے والی عورتیں، رہ جانے والی عورتیں، یعنی کہ مردوں کا کام گھروں میں بیٹھنا ہے، نہیں، مردوں کا کام گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے۔ عورتوں کا تھا وہ اس بات پہ راضی ہو گئے جو سٹیٹس عورتوں کا ہے نا ہمیں وہ دے دیا جائے، ہمیں عورت ہی سمجھا جائے۔ تو رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے جی ٹھیک ہے عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں پیچھے۔ تو کیا ہوا اور توبع تبع یتبعو، اچھا یہاں پہ تبع آیا، اوپر تبع آیا تھا میرے دماغ میں، تبع یتبعو، تبع اس نے مور کر دی، فائل اس کا اس نے کون ہے جی؟ اللہ۔ تو یہ فائل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے مور کر دی، اوپر بات آئی تھی یہ اس کو کھول کے بیان کر دی، اوپر سے طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مور کر دی گئی۔ آیت نمبر 87 میں کیا آیا تھا جی؟ طبع، مور کر، فائل کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، یہاں آگے وہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ مور لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، فرصت طاقت، اس کے باوجود بغیر کسی جینون عذر کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو اللہ کا چل جاؤ ٹھیک ہے جی، تو چھٹی مار دی اللہ تعالیٰ، تبع اللہ تعالیٰ نے مور کر دی علی قلوبہم، علی پر، قلوبی علی حرف جر تھا، اس نے قلوب کو مجرور، لیکن قلوب نہیں آیا تو یہ مضاف ہے، مرکب اضافی اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آئی تو یہ پراپوزیشن بن گئی علی قلوبہم، ان کے کس کہاں سے آیا جی؟ مرکب اضافی کا کی وجہ سے اضافت اس کی ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی، فہم ہم وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ سب لا یعلمون، لا نہیں، آپ اس بات پہ غور کیجئے گا، یعلمون مطلب کیا ہے اس کا؟ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ کا مطلب وہ اور واو نون جمع، علم کا مطلب کیا ہے؟ جان۔ اللہ نے مور کر دیا ان کے اس بات کا انہیں علم نہیں، اللہ نے مور کر دی، پچھلے بھی یہ بات آئی تھی، دل پہ مور کر دینا مطلب دل کا رستہ بند کر دینا، اب کوئی نصیحت، کوئی آیت، کوئی واقعہ اس پہ اثر نہیں کرتا، یعنی آدمی کے سامنے کوئی قتل ہو جائے، اس کے سامنے ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اس کا گھر جل جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، وہ کوئی سمجھ نہیں اسے کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی ایک آدمی کو یہ مومن کی پہچان کیا ہے جی؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس پہ کوئی حالات آتے ہیں، بخار آ گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نا جی صبر تو کرتا ہی ہے، توبہ کر، وہ سوچتا ہے کہ میں کس وجہ سے پکڑا گیا ہوں، یہ جو اللہ نے مجھے گرفت کی ہے، بیماری میں گرفت کر دی ہے یا کسی مشکل میں کر دی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کو گڑبڑ ہے، وہ میرا عمل ہے۔ دیکھیں آپ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کیس لے کے آ گیا، دو بندے تھے لڑ رہے تھے آپس میں، جب وہ کیس آیا تو حضرت داؤد سمجھ گیا اچھا یہ اللہ نے مجھے بتائی ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی کو جب کچھ مسئلہ پڑتا ہے تو وہ اسی وقت سوچے کہ کہیں نہ کہیں میں غلط ہوں، اس کو چھوڑوں، توبہ کروں، جو ہی توبہ کرے گا اللہ وہ دروازہ کھول دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ جو دلوں پہ مور ہو جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بندے کے شراب پینے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے اللہ کی کسی طرف سے اس پہ پکڑ آ گئی ہے، تو یا اس کے حالات تنگ ہو گئے ہیں یا اس کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کوئی، تو اس سوچے میں کیا کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، ٹھیک ہے اس وجہ سے ہوا ہوگا، تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جو ہی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہے گا مقصود ہی یہی تھا نا، اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ کسی ایک برے کام سے اس کو چھڑائے،
لیکن جب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، دلوں پہ موریں ہو چکی ہوں، تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو مصیبت مجھ پہ ٹوٹی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی. اس کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس چھوٹی سی مصیبت پہ چھوڑ دوں. وہ جو ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ اس نے کہا کہ مرغے کو بندہ صاحب کو پتہ نہیں خواب میں اس کے ایسے ہی کہانی عقائد بنی ہوئی ہے، تو وہ رات کو سویا تو اسے خواب میں آیا کہ کل تمہارا مرغا مر جائے گا دن کو. تو وہ اٹھا، اس نے بیٹے سے کہا چوری لاؤ اس کو ذبح کرو، دن کو اس نے مر جانا. اگلے دن سویا تو انہوں نے کہا تمہارا فلاں بکرا مرے گا. تو اٹھا تو اس نے بیٹے سے کہا چلو 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 یہ مرے گا، اس کو ذبح کرو، ذبح فلاں گائے مرے گی ذبح کرو، اونٹ مر جائے گا ذبح کر دو، کل یہ تمہارا گھر گر جائے گا اس کو بیچ دو. گھر بھی بیچ دیا. اگلے دن خواب میں آیا کہ اب بچے تیری اپنی باری ہے. اور رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیری جان کا صدقہ تھا مرغا جو مرنے لگا تھا، تو نے وہ نہیں دیا. بکرا لینے لگے تھے وہ بھی نہیں دیا، گائے لینے لگے تھے وہ بھی نہیں دی، تو اب تمہاری باری، اب تم نے بچنا نہیں ہے. تو وہ جو اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں بندے پہ، اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ بندہ سوچے سمجھے کہ میں اگر 3 دن سے زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، 4 دن سے اب مجھے بخار چڑھا ہی ہوا ہے، اتر ہی نہیں رہا، کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے. اپنا محاسبہ کرے کہاں پہ ہے. یا اللہ توبہ، میں آج کے بعد یہ جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ کسی کو تنگ کر رہا ہوں تنگ نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں. یہ ایک رویہ ہونا چاہیے. لیکن یہ رویہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب دلوں پہ مور لگ جاتی ہے. جب مور لگ جاتی ہے تو ایک بندے کو اللہ پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کبھی اس بیماری میں، کبھی اس مسئلے میں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. وہ کہتا ہے بھائی میں جو کام کر رہا ہوں یہ تو میں کرتا ہی رہوں گا. مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں، کوئی وہ نہیں سوچتا کہ میں کہیں پہ غلط ہوں. چلے جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ من الدمع حزنا اللہ. لام کو موٹا نہیں کرنا، یہ یاد رکھیں، یہی مسئلہ ہے اللہ اور اللہ میں. اللہ کا لام اسی لیے موٹا ہے کہ کہیں یہ آ جائے تو اللہ اس میں جلالہ اور یہ اللہ، ان میں فرق کرنے کا طریقہ یہ لام پتلا پڑھیں گے. اللہ یجدو ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا